بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر۔ خلیل اور اختر دونوں گہرے دوست تھے۔ وہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے۔ دونوں بہت ذہین تھے اور کلاس میں ہمیشہ اچھے نمبر حاصل کرتے تھے۔ وہ دونوں بہت رحم دل اور نیک تھے، یعنی سب کی مدد کرتے تھے۔ لیکن خلیل میں ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ ہر چیز میں برائی نکالتا تھا اور اللہ کی ناشکری کرتا تھا۔ اگر سردی ہوتی تو وہ کہتا کہ اللہ نے سردی کا موسم کیوں بنایا، اور اگر گرمی ہوتی تو اسے گرمی بری لگنے لگتی۔ غرض سردی، گرمی، خزاں، بہار سب اسے بری لگتی تھی۔ اختر اسے بہت سمجھاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اختر کی باتیں خلیل کے سر سے گزر جاتی۔ کیا دوستوں کے نام کیا بتائے تھے میں نے؟ ماشاء اللہ۔ خلیل اور اختر کے امتحان شروع ہو چکے تھے۔ امتحان کیا ہوتا ہے؟ جیسے تم پڑھتی ہو نا اپنے فرسٹ گریڈ میں، تو کسی بھی گریڈ میں، تو ٹیچر جو چیزیں پڑھاتے ہیں پھر کبھی کبھی وہ اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، کوئز لیتے ہیں، تم سے کوسچنس پوچھتے ہیں، رائٹ؟ اور جیسے جیسے آپ بڑی کلاس میں جاتے رہتے ہیں نا، تو جب کلاس ختم ہونے والی ہوتی ہے تو اینڈ آف دا اسکول ایئر ایک ایگزام ہوتا ہے، مین ایگزام ہوتا ہے۔ اس میں شروع سے آخر تک جتنا پڑھا ہوتا ہے نا، اس میں سے کوسچنس پوچھتے ہیں۔ تو ان لوگ کے ایگزام ہو رہے تھے۔ کل ان کا حساب کا پرچہ تھا، یعنی ٹمارو ان کا میتھس کا ٹیسٹ تھا، اور بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ کیا چیز؟ ہاں، بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ خلیل امتحان کی تیاری کے لیے اختر کے گھر آیا ہوا تھا اور اپنی عادت کے مطابق اختر کو بارش کی برائیاں بتا رہا تھا۔ دونوں رات دیر تک پڑھتے رہے، اس لیے خلیل وہیں سو گیا۔ صبح تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ وہ جلدی تیار ہوئے۔ دونوں نے اپنی اپنی سائیکل اٹھائی اور اسکول کی طرف چلے۔ اختر آرام سے سائیکل چلا رہا تھا، جبکہ خلیل کو اسکول پہنچنے کی جلدی تھی۔ اس نے تیز پیڈل مارے، یعنی تیز سائیکل چلانے کی کوشش کری، لیکن کل رات کی بارش کی پھسلن کی وجہ سے اس کی سائیکل پھسل گئی۔ خلیل کو کافی چوٹیں آئیں۔ اختر اسے فوراً ہسپتال لے گیا، اور خلیل کی وجہ سے اختر بھی پرچہ نہ دے سکا، یعنی ان لوگ کا ایگزام تھا نا، تو خلیل گر گیا، اس کو بہت چوٹیں آئیں، تو اختر اسے لے کے ہسپتال گیا، تو دونوں ہی اپنے ایگزام نہیں دے سکے۔ وہ دونوں بہت غمگین تھے، بہت سیڈ تھے کہ اس مرتبہ وہ اچھے نمبر حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کا ایگزام نہیں ہو سکا، تو ان کو اب آگے نیکسٹ گریڈ میں جانے میں مشکل ہوگی۔ اور خلیل جی بھر کے بارش کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اگلی صبح اختر نے جب اخبار دیکھا تو یہ خبر پڑھ کر حیران رہ گیا۔ خبر کیا ہے کہ بارش کی وجہ سے حیدرآباد کے سرکاری اسکول کے امتحانی ہال کی کمزور چھت گر گئی، جس کی وجہ سے بہت سے طلباء زخمی ہو گئے۔ تو کیا خبر تھی؟ تو اچھا دیکھو، اختر اور خلیل دونوں ایگزام نہیں دے سکے، کیونکہ وہ لوگ جب ایگزام دینے جا رہے تھے تو بارش کی وجہ سے اختر کی سائیکل پھسل گئی، رائٹ، اور وہ گر گیا، اس کو بہت چوٹیں آئیں، تو خلیل اس کو ہاسپٹل لے کے گیا۔ صحیح ہے؟ پھر کیا ہوا؟ ایگزام دیا دونوں نے، ایگزام نکل گیا نا دونوں کا۔ اب وہ لوگ اسکول نہیں گئے، اس ہاسپٹل میں تھے وہ لوگ۔ ہاں، تو پھر جب صبح، اب وہ لوگ بہت سیڈ تھے ہاسپٹل میں، لیکن صبح جب ان لوگوں نے اخبار دیکھا تو اخبار کی خبر پڑھ کر اختر نے جب یہ دیکھا کہ خبر میں کیا لکھا ہے کہ بارش کی وجہ سے حیدرآباد کے سرکاری اسکول، اسی اسکول یہ لوگ جا رہے تھے، حیدرآباد کے سرکاری اسکول جا رہے تھے، اس اسکول کے امتحانی ہال کی کمزور چھت گر گئی۔ امتحانی ہال یعنی ایگزام روم کی چھت گر گئی، جس کی وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس زخمی ہو گئے۔ اس نے یہ خبر خلیل کو سنائی اور اپنے دوستوں کا پتہ کرنے چل پڑے۔ اب ان لوگ کو بہت افسوس ہوا کہ ان کے سارے دوست بھی وہیں تھے اس اسکول میں، اور وہ زخمی ہو گئے ہیں، تو وہ جلدی اپنے دوستوں کو دیکھنے، اپنے دوستوں کو خبر لینے کے لیے چلے۔ اور خلیل سوچ رہا تھا کہ واقعی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ جو کچھ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اس دن کے بعد سے خلیل بھی اللہ کا نہایت شکر گزار بن گیا۔ اب خلیل جو ہے بارش کو بد دعائیں دے رہا تھا نا،
کہ بارش کی وجہ سے اس کی سائیکل پھسل گئی، لیکن کیا ہوا، اگر اس کی سائیکل نہیں پھسلتی تو وہ بھی اسی اسکول میں ہوتا اور وہ بھی زخمی ہو جاتا، ہے نا؟ اگر اس کی سائیکل نہیں پھسلتی تو وہ اسکول جاتا نا، اور وہ بھی زخمی ہو جاتا۔ تو ہم نے کیا لرن کیا اس کہانی سے کہ پیارے ساتھیوں، اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ کبھی بھی اللہ کے فیصلوں پر ناراض نہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ جس کام کو ہم پسند کر رہے ہیں اس کام پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں، یعنی جس کام کو ہم پسند کر رہے ہیں، جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اگر اس کام پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہیں تو وہ کام ہماری تکلیف کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے ہر کام میں اللہ کی رضا دیکھنی چاہیے اور اس کام پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے اس پہ غصہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم جو کام کریں اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کام ایسا ہے کہ جس سے اللہ خوش ہوں یا ناراض ہوں۔ تو اگر ہمارے کام سے اللہ خوش ہوں گے، وہ تو ہوا ہی نہیں، اور اگر ہمارے کام سے اللہ خوش ہوں گے تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، اگر ہمارے کام سے اللہ ناراض ہوں تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟